کہ میں جس قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کے گھر کے اپنے مسائل موجود ہیں، اس کے گھر کی اپنی فکریں موجود ہیں، مگر صرف اپنے لیے جینے والے کو جینا نہیں کہہ سکتے۔ جب تک کہ انسان قوم کے لیے نہ سوچے وہ انسان کبھی قوم کے لیے زندہ نہیں مانا جاتا، اور وہ قوم بہت آگے تک جاتی ہے جو خود سے زیادہ اپنی قوم کے بارے میں سوچتی ہے۔ آج بیٹھنے والے میری ماں بہنیں ہوں یا آپ ہو یا میں خود ہوں، ہم آج اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ کر، آج ہم اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر کچھ وقت کے لیے آج مسلمانوں کے حالات کی طرف توجہ کریں اور سوچیں کہ یہ ملک ہندوستان کے اندر کس طریقے کے حالات پیدا ہو چکے۔ اب المیہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے ان مذہبی معاملات کے اندر انٹرفیئر کیا جا رہا ہے جن کے تعلق سے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی ملعون وسیم رضوی قرآن کی آیتوں کے اوپر خلاف ورزی کرے گا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی بدنام زمانہ عورت آ کر امت کے وہ نبی جن کے اشاروں سے اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہی نہیں بلکہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کا راستہ بتایا، آج اس نبی پہ کیچڑ اچھالنے والے بھی اس ملک کے اندر پیدا ہو گئے۔ کبھی اذان سے کسی کو تکلیف، کبھی قرآن کی آیتوں سے تکلیف، اب یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے اور مسلمان پریشان ہیں۔ میں یہاں پر ان لوگوں سے بات قطعی کرنا نہیں چاہتا جن کی صبح واٹس ایپ سے شروع ہو کر شام تک کے واٹس ایپ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے بالکل خطاب نہیں کرنا چاہتا جن کی فکریں موبائل کے ایک اسٹیٹس کے علاوہ کچھ بھی ہے نہیں۔ میں ان لوگوں سے بالکل خطاب نہیں کرنا چاہتا جو 3 وقت کا کھانا کھا کر صرف اس لیے سو جاتے ہیں کہ خیر چھوڑو، یہ اپنے گھر کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، یہ تو اس کے معاملے ہے، یہ تو اس کے طریقے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر لوگ ایک بات اور بیچ میں لا کے کہتے ہیں، آخر مسلمانوں پہ حالات کیوں آئے، آخر مسلمان پریشان کیوں ہوا۔ 2023 کے محرم کی پہلی نشست میں کئی لوگ یہ سوچ سکتے ہوں گے کہ مسلمان اتنا پریشان کیوں ہے۔ ایک لائٹ ڈھکیلنے والا مسلمان بھی اب مکمل شہادت کی گلیوں کے میں گشت نہیں کر سکتا۔ اتنے معاملات پیدا ہو گئے کہ وہ اب انہی علاقوں میں جا کے اپنے دھندا روزی کو مکمل کر لیتا ہے جہاں پر داڑھی ٹوپی والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا۔ اتنے تنگ حالات پیدا ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومتیں تبدیل ہو گئی۔ جب تک کہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں تھی آسانی بہت تھی، آج سے 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب حکومتیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، نظریات بدل گئے، یہاں تک کہ تعصب پسندی بڑھ گئی۔ لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے چونکہ حکومتیں بدلنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے نظریے بدل چکے ہیں۔ میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ بھی رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، آج کی موجودہ حکومت ظالم ہے، یا جس وقت غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تھے کیا اس وقت کی حکومت ظالم تھی؟ غور کرے، آج کوئی حاکم کسی کو قتل کی سزا سیدھے نہیں دے سکتا جب تک کہ کورٹ کسی کے لیے فیصلہ نہ کرتے۔ آج کی حکومت ہونے کے باوجود بھی کورٹ کی محتاج ہے کہ جب تک کہ کورٹ اجازت نہیں دے گا کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مہربان معین الدین چشتی، تو نے اس وقت ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا جس وقت مسلمان ہونے کی بنیاد پہ صرف ستایا نہیں جا رہا تھا بلکہ قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ اس وقت اسی داڑھی والے غریب نواز نے، اسی عمامہ پہننے والے غریب نواز نے، اسی جبہ پیجامہ پہننے والے غریب نواز نے جب نبی کا دین امت کے سامنے اور بالخصوص ملک ہندوستان کے مرتد کے سامنے پیش کیا تو اسی غریب نواز کے ہاتھوں اللہ نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یہ رونا بند کر دو کہ لوگ تمہیں اس لیے پریشان کرتے چونکہ حکومتیں تبدیل ہو گئی، حکومتیں بدل گئی، لوگ بدل گئے۔ اصل حقیقت تو یہ کہ پیارے ہم بدل گئے۔
اگر ہم نہ بدلتے کبھی ہم پہ ظلم نہ ہوتا، ہم نہ بدلتے کبھی ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر نہیں چلتے، کبھی ہم نہ بدلتے کبھی ہم دین کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے پیارے، کوئی مسلمانوں کی مسجد کے آگے سے مسلمان کی سیدھے پیر کی چپل بھی چوری نہیں کر سکتا تھا، جب تک کہ ہم لوگوں کے درمیان عزت سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے تاجداروں کو مسلمانوں کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ جس وقت سے ہم نے اپنے وقار کو گرا دیا، جس وقت سے ہم نے اپنی شخصیت کو گرا دیا، جس وقت سے ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا بند کر دیا، یہی ہوا کہ ہم لوگوں کے غلام بنتے ہوئے نظر آئے، یہی ہوا کہ لوگ ہمیں غلام بناتے ہوئے نظر آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی ملک کے ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے کہ امت کے اندر جب تک کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان کو کتنی رونق عطا کی تھی۔ کوئی خون کا دھلا یا کوئی دودھ کا دھلا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسی عزت کی زندگی نصیب کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں نے 700 سال تک کے راج کیا، مگر راج کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو کچھ بھلا نہ ہوا۔ میں کہتا ہوں لوگ بھول جاتے تاریخ کو۔ اگر صرف لوگ یہ دیکھ لیں کہ جب ہندوستان کی سرزمین کے اوپر انگریزوں نے قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور کون کون ہے، تو سب سے پہلا نام شیر میسور فتح علی ٹیپو سلطان کا سامنے آیا، اور لوگوں نے کہتے ہوئے یہ سنا کہ وہ اتنا مرد مجاہد ہے جو اسلام کا ماننے والا بھی ہے اور ہندوستان کا چاہنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اس کو دونوں محبتیں ایک ساتھ نصیب فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک فتح علی ٹیپو سلطان ہندوستان کی سرزمین کے اوپر رہے، ہندوستان کو غلام بنانے کا خواب کبھی انگریزوں نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ حکومت تو حکومت، جب سرکار اورنگزیب عالمگیر کی بات آتی ہے یا فتح علی ٹیپو سلطان کی بات آتی ہے تو یہ بھی تاریخ سامنے آتی ہے کہ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت انگریزوں سے بات کرنے کے لیے پہنچے تو انگریز ان سے بات چیت کرنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ کچھ دن فتح علی ٹیپو سلطان کو رکنا پڑا، ادھر ان کے بھائیوں نے بات شروع کی، آخر فتح علی ٹیپو کو اتنی دیر لگتی کیوں ہے، آخر وہ جلدی آتا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے دربار کے اندر بات کرنی شروع کر دی۔ حال یہ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں نے فتح علی ٹیپو کو شہید کر دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح علی ٹیپو انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے ہو اور انہوں نے قوم کا سودا انگریزوں کے ہاتھوں بک کے کر لیا ہو۔ جب یہ بات آئی تو اس وقت ان کی ماں پردے سے باہر آئی، اور جو لوگ دربار کے اندر بات کر رہے تھے ان سے کہا کبھی فتح علی کے پاس بھی یہ بات مت کرنا اور کبھی میرے سامنے بھی یہ بات مت کرنا، کیونکہ بات یہ ہے میں نے بچپنے کے اندر فتح علی ٹیپو سلطان کو اس وقت تک کے دودھ نہ پلایا جب تک کہ میں وضو کر کے مصلے سے ہو کے نہیں آ گئی، پہلے میں مصلے سے ہو کے وضو کر کے آئی، اس کے بعد میں نے فتح علی ٹیپو سلطان کو دودھ پلایا۔ لوگ جان گئے جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو وہ فتح علی کتنا پاکیزہ ہوگا، اور وہ بھی کیوں نہ فتح علی ٹیپو سلطان صرف سلطان کا نام نہیں ہے، عاشق غوث اعظم کا نام ہے۔ آج بھی تاریخ کہتی ہے کہ فتح علی ٹیپو سلطان کی تلوار پر جب بھی جنگ کے لیے جاتے، تلواریں تو بہت ساری ان کی، جب بھی جنگ کے لیے جاتے جس تلوار کا استعمال کرتے اس تلوار کے اوپر میرے مرشد سرکار غوث پاک کا وظیفہ قادریہ لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ علی اللہ مدد کن فی سبیل اللہ، یہ وظیفہ قادریہ فتح علی ٹیپو سلطان کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا۔ ناؤ کوئی جس نے اس پرفتن ماحول کے اندر فتح علی ٹیپو سلطان کا کردار ادا کیا ہو۔ آج جینتی پہ ناچنے والے تو کئی مل جائیں گے آپ کو، مگر ان کی زندگی اور ان کے اثرات کو اپنانے کا طریقہ بہت کم لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ بات یہی تک مکمل نہیں ہوتی بلکہ اسی ہند کی سرزمین کے اوپر ایک نام اور آتا ہے جس نام کو دنیا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرمایا ہو، اس کو دنیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔
کون اورنگزیب عالمگیر؟ کس اورنگزیب عالمگیر کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں؟ وہ اورنگزیب عالمگیر اللہ جس کو اللہ نے وہ آنکھ عطا کی تھی، جب کسی ولی کے آستانے پہ جاتے سب سے پہلے اللہ کے ولی کے آستانے کو سلام کرتے. جب اورنگزیب سلام کرتے، اورنگزیب کی سلام کی تاثیر یہ ہوا کرتی تھی، جس ولی کے آستانے پہ اورنگزیب نے سلام پیش کیا، اس ولی کا آستانے سے جواب اورنگزیب عالمگیر کو آیا ہے. سوچو جس وقت کے بادشاہ کی تاثیر ہوگی، جب تک کہ بادشاہ ملک ہندوستان کے ہو یا پھر ملک ہندوستان کے اندر رہنے والے باشندے ہو، جب تک کہ ان کا رشتہ رسول سے مضبوط تھا، جب تک کہ ان کا رشتہ اولیاء سے مضبوط تھا، تمہیں گھرانے والے میدان میں بھاگتے ہوئے نظر آئے. بس تمہاری کم نصیبی یہ گزری ہے کہ تم نے اپنے رشتے کو حضور کے رشتے سے بہت دور اور کمزور کر دیا ہے. آج اتنا مشکل ہو گیا ہے